بڑے نیک وکار پرہیزگار کی ضرورت ہے۔ اس لیے تو ہم نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ زیادہ عالم تھے، زیادہ محدث تھے، زیادہ سمجھ رکھتے تھے، اساتذہ اور صحابہ کی باتوں کو زیادہ سمجھتے تھے، تو انہوں نے ہمیں جس طرح حدیث سمجھائی اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اور امام شافعی بھی بڑے محقق عالم امام ہیں، انہوں نے بھی حدیث اپنے غور و فکر میں صحیح سمجھی، انہوں نے جس کو سمجھایا اس کی پیروی کرتے ہوئے عمل کریں تو اچھی بات ہے۔ باقی ہر شخص اپنے سر محدث بنے یہ غلط ہے، دھوکے میں جائیں گے۔ پھر یہ محدث کسی اور طریقے سے عمل کرے گا، وہ حدیث والا اور طریقے سے عمل کرے گا، اور تیسرا پھر اور طریقے سے عمل کرے گا، پھر دنیا میں بہت بڑا فتنہ برپا ہوگا، جھگڑا ہوگا، دین میں بڑا نقص پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے اتفاق ہو گیا کہ کسی ایک امام کی آپ ضرور پیروی کریں، یعنی اس کے کہنے پر آپ حدیث پر عمل کریں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مسائل شرعیہ میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے مقلد ہیں، کہ یہ جتنے ائمہ ہیں ان سب کے استاد ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ عمر میں سب سے بڑے ہیں، صحابہ کے قریب ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی وفات ہے 150 ہجری میں، 150 ہجری میں امام اعظم کی وفات ہے، اور امام شافعی کی پیدائش 150 میں ہے۔ جس دن امام اعظم وفات پائے اسی دن امام شافعی پیدا ہوئے، تو کتنا امام شافعی پیچھے ہیں، تو امام اعظم آگے ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل بھی امام اعظم سے پیچھے ہیں، امام مالک بھی بعد کے ہیں۔ یہ امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، شاگردوں کے شاگرد ہیں، تو امام اعظم کتنا صحابہ کے قریب ہیں۔ امام اعظم نے صحابہ کرام کو دیکھا، ان سے حدیثیں سنی۔ امام اعظم تابعی ہیں، دوسرے سارے امام تبع تابعی ہیں، تو کتنا فرق ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اہل سنت والجماعت کے مسلک و عقیدے میں امام اعظم نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الفقہ الاکبر، چھوٹی سی کتاب ہے، عربی میں بہت چھوٹی کتاب ہے۔ فرمایا اہل سنت والجماعت وہ ہے جس میں یہ 12 نشانیاں ہوں، 12 عقیدے یہی رکھے، 12 طریقے اپنائے، پھر وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اگر ایک نشانی چھٹ جائے گی تو اہل سنت کے مسلک سے باہر نکل جائے گا، گمراہ بن جائے گا۔ تو اچھی بات ہے، آپ یہ کتاب پڑھیں، سبقاً پڑھیں، یہاں آ جائیں، یہاں میں آپ کو سبق پڑھاؤں گا، تو آپ کو علم سیکھنا چاہیے، آپ آئیں گے پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، اور یہ آپ 3 دن میں پڑھیں گے۔ الفقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب 3 دن میں پڑھیں گے۔ اب 3 دن میں آپ اہل سنت والجماعت کے مسلک سے واقف ہو جائیں گے، کتنی خوشی کی بات ہے۔ اور میں اس کتاب کا حافظ ہوں، اس کتاب کو پڑھا، پھر اس پر حواشی لکھے، اس کو سمجھا، اس کتاب کے پھر شروع پڑھے، تو آپ کو آج سمجھا رہا ہوں تھوڑے لفظوں میں کہ امام اعظم کی یہ کتاب تقریباً یہ 10 ورق پر مشکل، 10 ورق ہیں، اس پر 10 پنے ہیں، 20 صفات ہوں گے، اس سے بڑی کتاب نہیں ہے، چھوٹی سی کتاب ہے۔ یہ 15-20 صفات کی کتاب آدمی 3 دن میں پڑھ سکتا ہے، اگر سمجھے، صرف فوراً پڑھے تو پھر تو 1 دن میں پڑھے گا، بلکہ 3 گھنٹے میں سارا پڑھ دے گا۔ عقائد میں کتاب شرح العقائد یہ مشہور ہے، مدرسے میں سبقاً پڑھاتے ہیں، اور بہت اچھی کتاب ہے، اور ہم نے زندگی میں اس کتاب کو زیادہ پڑھا، زیادہ مطالعہ کیا، اس کی شروح کو زیادہ دیکھا، اور اس پر کام زیادہ کیا، کیونکہ جھگڑے بہت ہیں، جھگڑوں کو حل کرنے کے لیے، عقائد کو درست کرنے کے لیے عقائد پڑھنا ضروری ہے۔ تو شرح عقائد فقیر نے پڑھی کتاب، یہ پڑھائی، اس کے موافق کئی شعبوں پر میں نے کتابیں لکھی، تو عقائد کے متعلق الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھی ایک استاد بنایا ہے۔ عقائد شرعیہ اہل سنت والجماعت کے مطابق، یہ آپ کا خادم جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے استاد ہے، جو کہ اس عقائد پر مہارت رکھتا ہے۔ عقائد کے موضوع پر ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے المواقف،
پھر اس المواقف کی شرح ہے شرح المواقف، پھر ایک اور کتاب ہے اس کا نام ہے المقاصد، پھر المقاصد کی شرح ہے شرح المقاصد۔ حضرت موجد الفسانی فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا وہ ہے جو شرح المقاصد پڑھاتا ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ اللہ نے میرے صاحبزادہ کو اتنا علم عطا فرمایا کہ عقائد کی کتاب شرح العقائد پڑھاتے ہیں، اور کبھی کبھار مجھ سے پوچھتے ہیں اور کبھی کبھی مجھے بھی بتاتے ہیں۔ اتنی خوشی کی بات ہے کہ عقائد کی کتاب یہ پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے۔ حضرت مجدد الفسانی اپنے بیٹے کی تعریف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے شرح العقائد پڑھاتے ہیں۔ تو آپ بھی تو پڑھو، پڑھنے سے تو کام ہوگا۔ اگر ہمیں زیادہ ٹائم نہیں، پڑھنا نہیں، تو پھر اہل علم کی مجلس میں بیٹھو، ان کی باتیں سنو، ان کی باتیں سنو، پھر کاپی پر لکھو، پھر یاد کرو۔ دنیا میں فتنوں کا زمانہ آیا، فساد کا زمانہ آیا، گمراہی کا زمانہ آیا، بد عقیدگی کا زمانہ آیا، جھگڑے کا زمانہ آیا۔ عالم متقی کا مرید بن کر بیعت کر کے اتنی یاری پکی کر کہ جو عقیدہ میرے پیر نے بتایا میں مر سکتا ہوں، اسی عقیدہ سے ہٹ نہیں سکتا۔ پھر آپ کو زیادہ کتابوں کی ضرورت نہیں، زیادہ بحث مباحث ضرورت نہیں، یہ میں نے اپنے پیر سے سنا، میرا اپنے پیر پر عقیدہ ہے، پیر نے ایسے فرمایا، بات ختم۔ اسی الفقہ الاکبر میں لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت پر لازم ہے یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر ہیں۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ جو عقیدہ یہ نہیں رکھے گا تو اہل سنت سے نکل جائے گا، نہیں بنے گا اہل سنت۔ تفضیل الشیخین ابو بکر عمر، ان دونوں کو آپ عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بڑھ کر سمجھیں گے، افضل سمجھیں گے، شان میں زیادہ سمجھیں گے۔ اگر کوئی یوں کہے کہ حضرت علی کی شان ابو بکر سے بڑھ کر ہے یا علی کی شان عمر سے بڑھ کر ہے تو اہل سنت والجماعت نہیں رہے گا۔ کس نے بتایا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے، کس کتاب میں ہے؟ الفقہ الاکبر میں ہے۔ تو آپ اپنا عقیدہ درست کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے عقیدہ سے باہر نکل جائے۔ اسی طرح شرح العقائد میں وضاحتاً موجود ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، ابو بکر کے بعد عمر ہیں، عمر کے بعد عثمان ہیں، عثمان کے بعد علی ہیں۔ اس ترتیب پر عقیدہ رکھنا آپ پر لازم ہے، ورنہ آپ گمراہ انسان بن جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس دلائل ہیں، ہمارے پاس بھی دلائل ہیں، آپ دلائل دیں، میں آپ کو جواب دیتا رہوں گا، ایک ایک دلیل کا جواب سمجھاتا رہوں گا، پھر آپ سمجھتے جائیں گے فلاں حدیث ہم نے پڑھی، جی فلاں حدیث ہم نے پڑھی، فلاں جگہ یہ لکھا ہوا دیکھا۔ آپ بیان کریں، ہم عالم ہیں، ہم بھی آپ کو جواب دیں گے، اور اس طرح سمجھائیں گے جس طرح استاد اپنے بچے طالب کو سمجھاتا ہے، آپ کا ذہن بھی قبول کرے گا، یار بات تو صحیح ہے، میں نے پہلے سمجھا نہیں تھا۔ انسان کو دھوکہ ہوتا ہے، کوئی آدمی جو اس کے دماغ میں کچھ باتیں ڈال دے تو انسان کو ایک غلط وسوسہ آ جاتا ہے، سننے سے اثر پڑتا ہے تو پھر دلائل دینے پڑتے ہیں، اس کو سمجھانا پڑتا ہے، حقیقت واضح کرنی پڑتی ہے، بات واضح ہو جائے گی، حق روشن ہو جائے گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک وضو کے 4 فرض ہیں: منہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر پر مسح کرنا اور پاؤں کو دھونا ٹخنوں کے ساتھ۔ پاؤں کو ٹخنوں، یہ ٹخنا ہے، ٹخنے کے ساتھ پاؤں کو پورا دھونا فرض ہے۔ اور رافضی لوگ کہتے ہیں کہ پاؤں پر مسح کرو، دھونا فرض نہیں۔ شیعہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، ان کی یہ رائے ہے، ان کا یہ قول ہے کہ پاؤں پر بس ایسی مسح، جیسے سر پر مسح کرتے ہو پاؤں پر مسح کرو۔ دلیل ان کی کہتے ہیں قرآن نے کہا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق
وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، سروں کو مسح کرو اور پاؤں کو ایڑیوں تک۔ اللہ نے پاؤں کو سر کے ساتھ ملایا، اور سر سے پہلے وَامْسَحُوا کا لفظ ہے، مسح کرو سر کو اور پاؤں کو، تو پاؤں کو مسح ہوا نا، دھونا کہاں ہے؟ یہ رافضوں کی دلیل ہے۔ ہم اس کو کہیں گے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہاں سین کو زیر ہے، بے جار ہے، آگے وَأَرْجُلَكُمْ، ارجلکم نہیں، ارجل کا عطف روس پر نہیں، اگر روس پر عطف ہو تو پھر لام کو زیر دیں گے، ارجلکم، ہم ارجلکم نہیں پڑھتے، ارجلکم پڑھتے ہیں۔ ارجل کا عطف وجوہ و ایدی پر ہے، نہ کہ روس پر، قریب روس کے ہے، چونکہ ترتیب میں پہلے منہ ہے، پھر ہاتھ، پھر مسح، پھر پاؤں، اس ترتیب سے اللہ نے پاؤں کو آخر میں لگایا، لیکن عطف منہ پر کیا۔ جس طرح منہ اور ہاتھوں کو دھونا لازم ہے، اسی طرح پاؤں کو دھونا بھی لازم ہے۔ جی یہ مسئلہ کس نے سمجھایا؟ محمد الرسول اللہ نے۔ قرآن تو آیا پر قرآن سمجھانے والا رسول اللہ ہے۔ رسول اللہ نے اپنے پاؤں کو دھویا اور حکم فرمایا پاؤں کو دھو۔ اگر مسح ہوتا تو حضور مسح کرتے، صحابہ کو مسح کی اجازت دیتے۔ حضور نے پاؤں کو دھویا، معلوم ہوا کہ پاؤں کا عطف منہ پر ہے، رؤوس پر نہیں ہے۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے نبی کا سمجھانا ضروری ہے اپنے دماغ سے کہ یہ پاؤں سر کے قریب ہے، سر کے لیے مسح ہے تو پاؤں کے لیے بھی مسح ہو، تو ہم مسح کا استدلال کریں گے۔ یہ استدلال آپ کی سوچ ہے، آپ استدلال نبی کے فرمان سے کریں، قرآن اس طرح سمجھیں جس طرح نبی نے سمجھایا۔ اس لیے قراءات متواترہ میں لام کو زبر ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، وَأَرْجُلَكُمْ لام کو زبر ہے کہ ارجل کا عطف وجوہ پر ہے، نہ کہ روس پر۔ روس پر عطف کرنا یہ غلط فہمی ہے، یہ خطا ہے، غلط سوچ ہے۔ نبی کے عمل کو ترک کیا، صحابہ کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ بخاری شریف میں وضاحت ہے کہ پاؤں کو دھو، خبردار ایسا نہ ہو کہ پاؤں کو آپ بغیر دھوئے چھوڑ دیں۔ تاکید کی حضور نے۔ الفقہ الاکبر میں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا جو آدمی یہ مسلک رکھے کہ پاؤں کو مسح کرنا کافی ہے، دھونا ضروری نہیں، فرمایا اہل سنت والجماعت کے مسلک سے باہر نکلے گا، کیونکہ حدیث اور صحابہ کا طریقہ دھونا ہے۔ سنت جماعت، اہل سنت نبی کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ دھونا ہے، اور اس نے نبی صحابہ والے طریقے کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہے۔ جب گمراہ ہے تو اہل سنت والجماعت کے مسلک سے باہر ہے۔ آپ کے پاس دلائل ہیں، بیٹھ دلائل پیش کر، ہم بھی آپ کو دلائل دیتے ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر اچھی سمجھ موجود ہے، درست و صحیح عقل موجود ہے، تو آپ دلائل سمجھیں گے، آپ سیدھی راہ پر آئیں گے، صحابہ کے طریقے کو سمجھیں گے، حضور کے عمل مبارک کو سمجھیں گے، باقی ضدی کے لیے تو کوئی علاج نہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کہ 12 نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ وہ غسل ارجل کا اعتقاد رکھے، قول رکھے۔ اگر پاؤں کے دھونے کا عقیدہ نہیں رکھتا تو اہل سنت والجماعت نہیں ہے، وہ رافضی کے گروہ میں شامل ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو یہ دو باتیں بتائیں تو آپ اہل سنت والجماعت کے مسلک کو پہچانیں گے کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک کیا ہے۔ اور بہت سی باتیں ہیں، آپ علم حاصل کریں گے، جتنا علم حاصل کریں گے، یہ جتنے بزرگان دین گزرے انہوں نے علم پڑھا، عقائد پر محنت کی، عقائد کی ایک ایک بات کو دماغ میں بٹھایا۔ اللہ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ قبر کا عذاب نہیں، قیامت کے دن دوزخ کا عذاب ہے لیکن قبر کا عذاب نہیں۔ انہوں نے اپنا یہ قول صادر کیا، ایک عقیدہ بنایا۔ اب بھی کئی یہ انگریزی پڑھنے والے لوگ ہیں، اس عقیدہ میں پھنسے ہوئے ہیں، پھر دلائل دیتے ہیں، زور دیتے ہیں، قبر کا کوئی عذاب نہیں، قبر کا کوئی عذاب نہیں۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے۔ یہی عقیدہ نبی اور صحابہ کرام کا ہے۔ تو اس عقیدہ کو چھوڑ دے گا تو گمراہ ہوگا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حق ہے، جو انکار کرے تو گمراہ ہے، اہل سنت والجماعت کے مسلک سے وہ خارج ہے کہ نبی اور صحابہ والے عقیدہ کو کیوں چھوڑ دیا۔ کئی قسم کے لوگ پیدا ہوئے، یہ پرانے زمانے میں ایسے لوگ تھے، پھر ان کے رد میں علماء نے جوابات دیے اور صراط مستقیم کو واضح کیا۔ پہلے زمانے میں کچھ غلط فرقے آئے تو پھر کچھ باتیں دی، پھر غلط فرقے بڑھ گئے، پھر کتاب والوں نے اور عقائد واضح کیے، پھر قیامت تک گمراہ فرقے آتے رہیں گے، اچھے علماء بھی آتے رہیں گے جو آپ کو نبی اور صحابہ کا طریقہ بھی سمجھاتے رہیں گے۔ آپ کے سامنے کوئی بات آئے فون کر کے پوچھو، یہاں سوالوں کی لسٹ لگاؤ، آؤ اتنے کاغذ بھر کر لاؤ، میں آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو دوں گا، آپ کو سمجھاؤں گا۔ آپ اس فقیر پر اس طرح عقیدہ رکھیں کہ اس نے پوری زندگی قرآن حدیث پڑھنے پڑھانے میں گزاری ہے، پھر ذکر مجاہدات ریاضات میں گزاری ہے، کوئی فرقہ بازی اس میں نہیں ہے، کوئی جماعت ٹولے میں نہیں ہے، یہ حضور کے طریقے پر ہے تو ہمیں سیدھی راہ بتائے گا۔ آپ پرچے لائیں گے، میں آپ کو صحیح مسلک بتاؤں گا، چونکہ آپ کو تو اتنا علم ہے نہیں، آپ اتنے واقف بھی نہیں، اتنی کتابوں کو پڑھ بھی نہیں سکیں گے۔ آپ اس فقیر کے حوالے کریں گے، آپ کا اس فقیر سے عقیدہ ہے تو میں تھوڑے لفظ میں آپ کو سمجھاؤں گا، آپ اس پر جم جائیں، انشاءاللہ قیامت کے دن نبی کے ساتھ اٹھیں گے۔ خبردار گمراہ آدمی کے ہاتھ میں نہ جانا، خبردار گمراہ فرقے میں نہ جانا، بد عقیدہ لوگوں کی مجلس میں نہ جانا، ان کے پنجے میں نہ پھنسنا، ان کے دھوکے والے جال میں نہ پھنسنا۔ جھوٹے قصے سنانے والے، جھوٹے خواب سنانے والے، جھوٹے واقعات گھڑنے والے، لوگوں کو پھنسانے والے، ایسے جھوٹے لوگ بہت ہیں۔ ہم سیدھے سادے صاف آدمی نہ جھوٹے خواب سناتے ہیں، نہ جھوٹے قصے سناتے ہیں، نہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں، آپ کو سیدھی سادی صاف باتیں سمجھاتے ہیں۔ یہاں نصیب والے چلیں گے اور سکون والے کامیاب ہوں گے، آپ کو سکون ملے گا، یہاں آپ کو اصل قلبی نور ملے گا۔ جائے گا ملا کے پاس، ملا اس کو کہے گا آپ کو جن بھی ہے، آپ کو بتاؤں آپ کو کسی نے جادو بھی کیا ہے۔ بے وقوف بیچارہ پہلے پریشان، اس کو اور پریشان کرتا ہے، جھوٹا، دھوکے باز، فریبی، جال میں پھنسانے والا، اس کو یہ لفظ کہہ کر اس کو مائل کرے گا، پھر اس کو کہے گا آپ کو تعویذ دوں گا اور اس تعویذ میں اتنے خرچے ہوں گے، کچھ جنوں کو بھی کھلانا پڑتا ہے۔ استغفر اللہ، اس کی بات تو دیکھو کیا کہتا ہے، جنوں کو بھی کھلانا پڑتا ہے، جنوں کو نہیں اپنے پیٹ کو کھلانا پڑتا ہے۔ سیدھا کہا کہ پیٹ کو بھی کھلانا پڑتا ہے، اب اس کو دھوکہ دے کر کہتا ہے جنوں کو بھی کھلانا پڑتا ہے۔ جن بھوکے بچے پوری دنیا بھری ہوئی ہے، بینکوں سے جا کر پیسے نکالے، دنیا میں بہت سی وہاں سے کھائے، ہمیں آ کر کھاتے ہیں، ہمارے پیسے جنوں کو یہ پیسہ دے گا۔ استغفر اللہ، جاہل ہے، کامل پیر تجھے نیند پھر تیرا یہی تو حال ہے۔ اس ملا کے پاس بھاگے گا، اس کے پیچھے بھاگے گا، گھر میں جھگڑا برپا کرے گا۔ کسی عامل کے پاس نہ جانا اور جو بات کہے اس کو نہ ماننا، اگر مانے گا تو خدا کے نور سے محروم رہے گا۔ کسی عامل کی اس قسم کی بات کو اگر مان لیا تباہ ہوا۔ استغفر اللہ، ابھی ایک حافظ قاری صاحب اور استاد بھی ہے مدرسے کا، میرے پاس آیا، مجھے کہا کہ ہمارے مسجد کے امام کی چوری ہو گئی اور اس نے پکڑا مجھے، کہا کہ تیرے گھر کے کسی آدمی نے چوری کے، نام بتا اس نے چوری کے۔ اللہ کا بندہ، ہم نے چوری نہیں کی ہے۔ کہا کہ فلاں ملا نے کہا، فلاں عامل نے کہا، اس سے میں نے پوچھا، اس نے آپ کا نام دیا ہے۔ افسوس امام، تیرے دماغ او امام نماز والا، پیر کامل لے کے تیرا دماغ ٹھیک کرے، تو اب تک جاہل ہے، اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ اس عامل کی بات کو مان لیا، نبی کے بات کو نہیں مانا، نبی کے بات کو نہیں مانا۔ حضور نے فرمایا جو عراف کے پاس آئے اس سے غیبی خبر پوچھے، اس کی غیبی خبر کو سچ مانے، میں اس سے بیزار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس سے بیزار ہوں، وہ کفر کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ نبی فرماتے میں اس سے بیزار ہوں، اور یہ اس ملا کی بات پر عمل کر کے بیچارے مسجد کے ایک قاری صاحب کو پکڑ کر پریشان کر رہا ہے، اس کو دبا رہا ہے۔
میں کتنا آپ کو دکھ کی بات سناؤں، جہالت کی بات سناؤں، گمراہی کی بات سناؤں، ہلاکت کی بات سناؤں۔ شیطان غالب ہوا، دین سے محروم رہا، علم سے محروم رہا، نبی کے فرمان سے محروم رہا، جاہل کی بات پر عمل کیا، اور دو مولوی میں جھگڑا پیدا ہوا، دو مولوی میں۔ اللہ سبحان اللہ، کئی عورتیں ایک دوسرے سے ناراض ہیں، بہن بہن سے بات نہیں کرتی۔ بی بی صاحب کیوں بات نہیں کرتی؟ مجھے ملا نے کہا کہ تجھے کسی نے تعویذ کیا۔ میں نے اسے کہا مجھے بتا کس نے تعویذ کیا؟ مجھے نہیں بتاتا تھا، نہیں بتاتا تھا۔ میں نے اس کو زور کیا، کہا تیری رشتہ دار ہے۔ کیا کہا؟ تیری رشتہ دار ہے۔ میں نے کہا کون سی رشتہ؟ اس نے کہا بہت قریبی رشتہ دار۔ میں سمجھ گئی میری بہن ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنی جہالت کی بات ہے۔ ملا نے بھی اس کو غلط کہا اور اس نے بھی غلط فیصلہ کیا، نتیجہ یہ نکلا بہن سے بات بھی نہیں کرتی۔ یاد رکھو، جس شخص نے کسی مسلمان سے بات چیت بند کی اور 3 دن گزر گئے، 3 دن وہ بات چیت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ رحمت کا دروازہ اس سے بند کر دے گا۔ کس نے فرمایا؟ محمد الرسول اللہ نے فرمایا۔ میں تجھے رسول اللہ کی بات سنا رہا ہوں، جاہلوں سے بچ، دھوکے بازوں سے بچ، جاہلوں سے بچ، دھوکے بازوں سے بچ۔ جب تک نبی کا دامن نہیں پکڑے گا کبھی خوشی کی زندگی نہیں گزارے گا۔ نبی نے فرمایا من حاجر اخاہ فوق 3 ایام، 3 دن سے زیادہ بھائی سے ناراض ہوا، بات چیت نہیں کرتا، بات چیت نہیں کرتا، اللہ عز و جل اپنی رحمت والا چہرہ پھیر دے گا، اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا، اللہ اپنا چہرہ اسے ہٹا دے گا، کہے گا ابھی جس گڑھے میں جانا ہے جا کر گر جاؤ۔ خدا اس کو چھوڑ دے گا۔ جو پہلے رحمت کرتا تھا، رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر جس کنویں میں جا کر گرے مرے۔ تو گر کر مر رہا ہے۔ بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا ملا کی بات سے، بہن بہن سے بات نہیں کرتی ملا کی وجہ سے۔ بڑا ظلم یہ ہے، بیوی سے غصہ ہے ملا کی وجہ سے۔ مجھے تو اتنی تکلیف ہے، اس مرد کو جیل میں ڈالو، جیل میں ڈالو، ملا کی وجہ سے بیوی سے بات چیت نہیں کرتا۔ ملا نے بڑی تکلیف مجھے اس وقت پہنچی، ایک خاتون میرے پاس آئی، مجھے کہا صحیح ہے، رو رہی تھی بیچاری، رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ، نیک خاتون ہے، اس کو میں جانتا ہوں، نیک خاتون، سادہ مزاج، 5-6 بچوں کی امی ہے، 5-6 بچوں کی امی ہے۔ سائیں میرا شوہر مجھے کہتا ہے کہ تو خراب ہے۔ میں اسے کہتی ہوں میں خراب نہیں، میرا کسی سے رابطہ نہیں۔ اس نے کہا میں نے نیند میں دیکھا تو خراب ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہا میں نے نیند میں دیکھا، کسی نے مجھے کہا کہ تیری بیوی خراب ہے، پھر نیند جو میں دیکھا، پھر نیند میری غلط ہے۔ او بے وقوف، او بے سمجھ، او نادان، او جاہل، نبی کی بات پر عمل نہیں کرتا۔ نیند میں جو شیطان آیا اس کو سمجھایا، شیطان کی بات پر عمل کرتا ہے۔ پیر لے کامل، جو مسئلہ ہے پیر سے پوچھ، جو عالم ہو، بعمل ہو، با خدا ہو، اس پیر کے پاس آ، اس سے پوچھ حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ ہلاک ہو گیا، یہ برباد ہوا۔ شیطان سمندر کے درمیان تخت رکھ کر پریشان ہوتا ہے، روتا ہے، سر پر مٹی ڈالتا ہے۔ اس کے مرید سارے جمع ہوتے ہیں، نوکر، چیلے، غلام، سائیں خیر ہے، کیوں پریشانی اتنی؟ کہا ہے بہت پریشان ہوں، لوگ نیک کام کر رہے ہیں، کوئی گناہ کرتا ہی نہیں پڑا، مجھے تو بہت تکلیف ہے۔ سائیں آپ صبر کرو، آج ہم بہت گناہ کر دیں، جاؤ تبلیغ کرو، خوب گناہ کراؤ۔ سارا دن یہ لوگوں سے مل کر گناہ کروا کر شام آئیں گے، اپنا رپورٹ پیش کریں گے، جو کچھ سارا دن انہوں نے کیا روئے داد سنائیں گے، پوری رپورٹ پیش کریں گے۔ سائیں ہم نے آج اتنا بڑا برا کام کروایا، جی بتا، لین سے بتاؤ۔ سائیں میں نے ایک آدمی سے نماز قضا کرائی۔ کہتا ہے کیا کیا؟ ادھر تو فیل ہے۔ سائیں میں نے چوری، نہیں فیل ہے تو۔ سائیں میں نے زنا، کہتا نہیں فیل۔
صحیح میں نے شراب کا فیل صحیح میں نے شراب بھی پلائی اور زنا بھی کروائی، پھر اس کو قتل، لیکن تو بھی مزہ نہیں کیا؟ ارے اتنے بڑے بڑے گناہ، شراب بھی پلائی، زنا بھی کرائی، قتل نہیں، میں خوش نہیں ہوا اس سے۔ ایک آدمی کہے گا سائیں جھوٹ بول کر عامل بن کر، تعویذ والا بن کر میاں بیوی کو جدا کیا، اٹھے گا اس کو گلے لگائے گا، گلے، واہ بھائی واہ، پاس تو ہوا، کامیاب تو ہوا، انعام کا حقدار تو ہوا، اس کو شاباش دے گا۔ کس نے بتایا؟ محمد الرسول اللہ نے بتایا۔ میں آپ کو نبی کی باتیں سنا رہا ہوں، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے۔ فرمایا کہ یہ میاں بیوی کی جدائی گناہوں کی جڑ ہے۔ گھر کا جو جڑ، جب گھر میں جو خوش نہیں تو پھر سب گناہ ہی کرے گا، اور کیا کرے گا؟ جو آدمی کاروبار کر کے پیسے کما کر گھر میں بیوی کے پاس آ کر بیوی کو روٹی کھلاتا ہے اور دونوں اکٹھے بات چیت کرتے ہیں، خوشی کا دن گزارتے ہیں، شیطان کا منہ کالا ہوتا ہے۔ اللہ اس کو ایک دن ولی اللہ بنائے گا۔ سب سے خوش ہے، باقی گھر میں ناخوش ہے۔ انسان ہے، حیوان ہے، حیوان کب انسان بنے گا؟ انسان ہے پوری زندگی تباہ، پریشانی، غمگینی، باہر یار اندر آزاد، باہر بزرگ بنا اندر جنگ۔ باہر یہ بزرگ ہے، باہر بڑا سخی اور گھر میں بڑا بخیل۔ خدا کا بندہ کچھ سیکھ لے، کچھ سیکھ لے۔ کہ بزرگ کے پاس جا کر کچھ سیکھتا ہے۔ میں آپ کو سکھا رہا ہوں، پھر آپ کی مرضی، آپ کا نصیب۔ اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ ایک آدمی کو 10 دفعہ سمجھایا، 10 دفعہ سمجھایا، پھر وہی بات، پھر مجھے ملا نے کہا ہے، پھر اس کو سمجھا، پھر مجھے ملا کہا ہے۔ اتنا ملا اس کے دماغ میں داخل ہوا کہ فانی ملا ہو گیا ہے، فانی، اس کو کہتے ہیں فانی۔ اس ملا کے اندر وہ گم ہو گیا ہے، اتنا گم، بے ہوش ہو گیا ہے۔ اب بے ہوش ہے، اس کو جتنا کہو سمجھے گا تو کچھ بھی نہیں، جتنا کہو نہیں سمجھے گا۔ بس جب بھی کوئی بات ہو تو ملا، جب بھی بات آئے گا ملا۔ استغفر اللہ۔ میری نصیحت یاد رکھنا، یہ میری باتوں کو یاد رکھنا۔ آپ جو یہاں آئے، کوئی آپ سے پوچھے گا کیا وہاں سے سنا، کیا کچھ لایا، کچھ آپ کو ہی پتہ چلے کہ آپ نے کچھ سیکھا بھی تو ہے۔ ان 3 دنوں میں ہر کورس کو پورے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں بیماری کے لیے 3 ڈوز ہیں، 3 دن آپ کو علاج کرنا پڑے گا، 3 دن آپ کو ٹیکہ لگانا پڑے گا۔ تو اس لیے ویسے ہجوم کے لیے میں 1 دن بناؤں، سارے اکٹھے ہو جائیں جی اتنی جماعت ہوگی جیسا باہر کرتے ہیں 1 دن کے لیے، میں اس طرح نہیں کرتا۔ آپ کو تربیت کے لیے، آپ کی تعلیم کے لیے۔ کچھ لوگ آ کر جاتے ہیں کراچی، مجبور ہیں، بیچاروں کو پتہ نہیں کیا ہے، دل نہیں چاہتا کہ یہ میرے پاس آئے اب کراچی چکر پر جائیں۔ ہاں گڈانی جا کر جلدی آؤ، تقریر آپ سے نہ جائے، میری تقریر، میری مجلس آپ سے نہ چھوٹے، بس بازار سے چکر کرو، روڈ پر چکر کرو، کراچی جاؤ، گڈانی جاؤ، پھر عصر پر دوبارہ پہنچو۔ صبح تقریر سن کر جاؤ، ناشتہ کر کے جاؤ، پھر دوبارہ عصر کو پہنچو۔ عصر پر نہیں پہنچے تو آپ سے ایک گولی چلی گئی، ایک ٹیبلٹ سے آپ محروم ہو گئے، کیا پتہ اس کی وجہ سے پھر آپ کا کرونا ختم نہ ہو۔ کیا کریں؟ کرونا ختم کے لیے 2 ڈوز ضروری ہیں، تو اس اندر کے مرض کے لیے ہم نے یہ 3 دن مقرر کیے۔ کوشش کرتا ہوں ان 3 دن کے اندر میں ساری دوائیں اور سارے خمیرے، معجون، نسخے سارے ملا کر آپ کو دوں، تاکہ اندر سے جو ہیپاٹائٹس A B C D سب ختم ہو جائے۔ نفس کی جو گرمائش ہے نا، نفس کی حرارت ہے، اس سے پہلے روحانی ہیپاٹائٹس پیدا ہوتا ہے۔ روحانی ہیپاٹائٹس کے بھی درجے ہیں، A B C D، ایک سفید ہے، ایک پیلا ہے، ایک کالا ہے، یہ سارے ہیپاٹائٹس ہیں۔ تو اس کے لیے پھر دوا کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ اللہ والوں کی مجلسیں آپ کی روحانی مرض کے علاج ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں میں نے اپنے وہ تجربے بھی آپ کو بتائے کہ ایک آدمی نے مجھے یوں کہا، ایک آدمی نے یوں کہا، وہ جو سنتا آپ کو سمجھاتا ہوں۔ انسان بنو، مسلمان بنو، شیطان نہ بنو۔ عرض یہ کر رہا تھا، ہم مسلمان ہیں، پھر اہل سنت والجماعت ہیں، اس کے بعد ہم
مسائل شرعیہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر عمل کرنے والے ہیں، یہ بات ہے۔ اس کے بعد مسائل شریعہ کے بعد روحانی نظام میں اللہ کی محبت معرفت کے حصول والے میدان میں یہاں پھر اللہ والے ہیں، اللہ والے آئے جنہوں نے دل کا سبق دیا، محبت کا سبق دیا، معرفت کا سبق دیا، فنائیت کا سبق دیا، روحانی تجلیات لینے کا سبق دیا، ولی اللہ بنانے کا طریقہ سمجھایا۔ اس طریقت کی راہ میں ہم نقش بندیہ طریقہ پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہاں بھی بہت سے بزرگان دین ان کے اپنے اپنے طریقے آئے، الحمدللہ سب اللہ سے ملانے والے ہیں، اللہ کی محبت دینے والے ہیں، معرفت دینے والے ہیں۔ تو یہاں بھی 4 طریقے مشہور ہیں، اور بہت سے طریقوں سے یہ 4 طریقے زیادہ بہتر ہیں۔ ان میں نقش بندی والا طریقہ بعین ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صحابہ کے طریقہ کے قریب ہے، بلکہ یوں کہو ان کے جو اکابر نقش بند ہیں، اکابر نقش بندہ طریقہ بعین ہی حضور صحابہ کے طریقہ کے برابر ہے۔ تو یہ جماعت روحانی اعتبار سے، طریقت کے اعتبار سے نقش بندی بزرگوں کے قول پر عمل کرنے والے ہیں۔ نقش بندی بزرگوں نے کامیابی کے لیے 3 اصول بنائے۔ فرمایا اگر آپ اللہ کی محبت چاہتے ہیں، معرفت تجلیات دل میں آئیں، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ والے بن جائیں، تو اس نعمت کے حصول کے لیے آپ کو 3 کام کرنے پڑیں گے۔ نمبر اول، اللہ کا ذکر بہت کریں۔ طریقت نقش بندیہ میں یہ روحانی کمالات کی تحصیل کے لیے سب سے پہلا کام اللہ کا ذکر کریں گے۔ پھر انہوں نے ذکر کے لیے طریقے سے پہلے ذکر اسم ذات ہے، پھر ذکر ذات حق ہے۔ پہلے اسم ذات، مانا خیال کرے کہ میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، اللہ یہ اللہ کا نام ہے۔ اسم مانا نام، ذات مانا حق تعالی، اللہ کا نام، اسم ذات یہ ہے اللہ، اللہ کا لفظ۔ خیال کر یہ دل کہتا ہے اللہ اللہ، دل کے اللہ اللہ کو سوچنا اس کو کہتے ہیں ذکر اسم ذات۔ ذکر مانا یاد کرنا، اسم مانا نام، ذات مانا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے نام کو یاد کرنا۔ یہ چپ کر کے خیال کرتا ہے میرا دل اللہ اللہ اللہ، خیال سے کام کرے گا تو آہستہ آہستہ کو پتہ بھی چلے گا۔ چھوٹا بچہ کچھ سمجھ نہیں کرتا، الف با الف با الف با الف با، تھوڑا چپ کرے کیا کہوں بات بھول گئی، استاد کہے گا کہو الف الف با الف با، سمجھتا کچھ بھی نہیں، صرف کہتے الف با الف با الف با، کہتے 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 آخر میں وہ پہچانتا ہے یہ الف ہے یہ با ہے، بہت بعد میں وہ سمجھے گا یہ الف ہے یہ با۔ آپ اسی طرح دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، یہ کہتے رہو کرتے رہو، بعد میں سمجھو گے کہ یہ کیا ہے، بعد میں سمجھو گے کہ یہ کیا ہے۔ آپ ابھی بچے ہیں، آپ کو پتہ تو نہیں چلتا، وہ بچہ کہتا ہے الف با الف با الف با، آپ کہو اللہ 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 اللہ۔ یہ اسٹارٹ ہے، ابتدائی آپ کا سبق ہے کہ دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ دل اس کو کہتے ہیں لطیفہ قلب، یہ پہلا ہے، یہ بائیں طرف، یہ پستان سے 2-3 انگل نیچے پہلو کی طرف یہاں دل ہے۔ خیال کرے میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ۔ پھر دائیں طرف لطیف روح میں خیال کر یہ کہتا ہے اللہ اللہ، خیال کر یہ جگہ کر اللہ 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 اللہ، خیال یہاں کرتے کرتے کرتے۔ اس کے بعد لطیف سر ہے، یہ پستان سے اوپر سر، پھر یہاں خیال کر یہ کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، میرا لطیف سر کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ مقصد اب تو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اس سے یاری کرنا چاہتا ہے، اس سے محبت کرنا چاہتا ہے، اس کا دوست بننا چاہتا ہے، یہ ولی اللہ ہوتا ہے، اللہ کا دوست۔ پھر اسی جگہ لطیف خفی، لطیف خفی میں سوچ یہ کہتا ہے اللہ 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 اللہ، یہ اللہ کا جو نام نہیں، اسی نام کو یہاں پکا دے، اسی نام میں گم ہو جا۔ میرا خفی لطیفہ کہتا ہے اللہ 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 اللہ، بیٹھ کر سوچتا رہے، یہ خیال پکاتا رہے۔ اس کے بعد پھر لطیفہ اخفا میں ذکر اسم ذات کر، اسم ذات کا ذکر کر لطیفہ اخفا میں،
یہ جگہ یہ بیچ میں ہے، کہتا ہے اللہ 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 اللہ، پورا سینہ اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ اللہ، نیچے ادھر 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 ادھر، یہ 5 جگہیں ہیں، یہ 5 ستارے کے 5 کونے ہیں، ستارے کے 5 کونے، یہ پورا ستارہ ہے، یہ 5 کونے ہیں اس کے، یہ سب کہتے ہیں اللہ 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 اللہ۔ اس کے بعد لطیفہ نفس ہے جو پیشانی میں ہے، پیشانی ہے بیچ میں، پھر خیال کر کہ میرا لطیفہ نفس کہتا ہے یہ جگہ اللہ اللہ، یہاں ذکر اسم ذات کر اللہ 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 اللہ، گھنٹہ کر 2 گھنٹے کر جتنے آپ کو ٹائم ہے اس میں لگا رہا، روزانہ مقرر اللہ اللہ اللہ، بس آپ کے دماغ میں سوچ میں یہ جگہ کہہ رہی ہے، کرے نہ کرے پر آپ تو سوچیں، بچے کی طرح آپ بھی بس سوچیں یہ جگہ کہتی اللہ 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 اللہ۔ ہم نے بھی ایسے ہی سوچا، سارا کام کیا، سوچا، کرتے کرتے کرتے، اس کے بعد پھر سر کی چوٹی جس کو کہتے ہیں لطیفہ قالب، قالب مانا بدن، یہ پورے جسم سے ابھی متعلق ہے، سر کی چوٹی پر خیال کر، وہ کہتا ہے اللہ 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 اللہ، میری سر کی چوٹی، اور یہ سوچ سر کی چوٹی کا تعلق پورے بدن سے ہے، بس اتنا چوٹی میں اللہ اللہ کر، سمجھ لے میرا پورا بدن، ایک ایک بال، ایک ایک ذرا، یہ پورا بدن اب کر رہا ہے اللہ 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 اللہ، سارے کا سارا میں اللہ اللہ کر رہا ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک ذرا ذرا اللہ 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 اللہ۔ یہ 5 لطیفے ہوئے، 5 2 اور 7 لطیفے ہوئے، 7 لطیفوں سے آپ ذکر اسم ذات کریں، مانا اللہ اللہ، جو اللہ کا نام ہے اللہ اللہ، اس نام کو یہاں پکائیں، نام کو، اب تک بچی ہیں، آپ چھوٹے ہیں، اس لیے ہم ابھی آپ کو اس کے نام کو پکانے کا سبق دے رہے ہیں۔ اب 7 سبق ہو گئے آپ کے، 7 لطیفے تو سبق بھی 7 لائن سے ہے، یہ پہلا سبق، یہ دوسرا سبق، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 7 سبق ہو گئے جو لطیفوں کے نام سے پہچانے گئے۔ ان لطیفوں میں آپ ذکر اسم ذات کرتے رہے، آخری 7ویں میں پورا جسم ذکر اسم ذات میں سرشار، گرفتار، فانی، گم، غرق ہو گیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ ان 7 لطیفوں کے بعد پھر آپ نفیس بات کریں۔ نفیس بات کا مطلب یہ ہے کہ چپ کر کے، زبان بند، آنکھیں بند، سر جھکا کر، خیال سے لا الہ الا اللہ، لا، اپنے دم کو نیچے رکھ، اگر آپ نوجوان ہیں، صحت مند ہیں، آپ کو تکلیف جسمانی نہیں، زیادہ پریشانی نہیں، آپ خوش ہیں، تو دم کو نیچے، اندر اندر کھینچ کر پھر دم کو روک کر پھر خیال سے لا الہ الا اللہ۔ ابھی میں آواز سے کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، پھر آواز نہ نکالیں، منہ بند، زبان بالکل بند، خیال سے لا کہیں، جو میرے خیال سارے اوپر اٹھایا، الہ دائیں طرف سب خیالوں کو پھینک دیا، الا اللہ، اللہ کا نام دل میں ڈال دیا، پھر لا، ایک سانس میں 3 بار لا الہ الا اللہ، سوچتے ہوئے، سارا خیال ہے، زبان تو بند ہے، خیال سے ہر خیال اوپر اٹھایا، پھر دائیں طرف پھینک دیا، اللہ کا نام دل میں ڈال دیا، صرف آپ خیال میں جکڑے رہیں، آپ کا خیال ادھر ادھر جائے نہیں، گیا تو رک جاؤ، خیال سے ہی تو کام کرنا پڑے گا، خیال سے اوپر لا، خیال سے الہ، خیال سے الا اللہ، زبان چپ، خیال بٹ گیا تو کام تو نہیں ہوا نا، پھر سانس دوبارہ روکو، پھر 3 دفعہ خیال سے کہو لا الہ الا اللہ، پکے ہو گئے، پھر ایک سانس میں 5 دفعہ، محنت جاری رکھو، پھر پکے ہو گئے، ایک سانس میں 7 دفعہ، اب آپ کا خیال رک گیا نا، 7 دفعہ کہہ رہے ہیں، 7 دفعہ لا الہ الا اللہ ایک سانس میں کہہ رہے ہیں، تو آپ تکڑے ہو گئے، مضبوط ہو گئے، خیال آپ کا جم گیا ہے، پھر 9 دفعہ، پھر 11 بار، پھر 13، پھر 15، پھر 17، پھر 19، پھر 21،
ایک سانس میں 21 بار آپ یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں۔ اکائی کا خیال رکھیں، 3 5 4 نہ کریں، 6 نہ کریں، اکائی میں برکت ہے۔ مشائخ نے اس کو اچھا طریقہ بتایا، اور یہ بھی آپ لگ جائیں گے نا عدد کو سوچنے میں تو خیال ادھر ادھر نہیں بٹے گا، ادھر عدد کو بھی آپ جانچ رہے ہیں اور خیال سے ہی کام کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد ہی آپ کے خیالات کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ خیالات کا سبق ہے، یہ خیالات کا مدرسہ ہے، خیالات کا علم ہے۔ خیالات کو روکنے، خیالات کو جمع کرنے کی پریکٹس، مشق، یہ خیالات کو روکنے کا طریقہ ہے کہ آپ اس میں ماہر بن جائیں، آپ خیالات کو روک سکیں، خیال کو جہاں لے جائیں لے جا سکیں۔ خیال آپ کے اوپر نہ بنے، آپ خیال کے اوپر بنے، خیال آپ کا غلام بنے، جدھر اس کو پھیرو خیال ادھر جائے۔ یہی سبق سیکھنا ہے۔ خیالات سے ہی تو آپ نور لیں گے، خیالات سے تو آپ جلوہ لیں گے، خیالات سے تو آپ عرش عظیم سے علوم لیں گے۔ خیالات بٹیں گے، دروازہ بند ہوگا، علوم نہیں آئیں گے۔ نفیس بات کرتے رہیں، پھر اپنے پیر کو بتائیں، حضرت اتنے سانس میں اتنا پڑھ رہا ہوں اور اتنے میرے خیالات رک رہے ہیں، اور اندر میں جو حال ہوتا ہے وہ بھی اپنے پیر کو سناؤ، کوئی نیند نظر آئے وہ بھی سناؤ۔ یہاں کبھی کبھی آدمی کچھ نیند دے کر فوراً کہتے میں تو بزرگ بن گیا، میں تو ولی اللہ ہو گیا، اب مجھے پیر کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ دوسرا شریف، دوسرا گمراہ آدمی کہ اس کو 10 روپیہ ملا، کہتا میں تو بادشاہ بن گیا۔ پیسہ دیکھا جو نہیں، روپیہ اس کو کبھی ملا نہیں، کبھی 10 جو ملا کہا میں تو عمران خان بن گیا ہوں، 10 روپے میں عمران خان بن گیا ہے۔ بے وقوف، 10 روپے سے عمران خان کیسے بنے گا؟ تو راجہ حق نواز نہیں بنا تو عمران خان بنے گا؟ بے سمجھ، بے عقل، بے عقل، بے سمجھ، بے عقل۔ تھوڑا سا جو نور دیکھا کہا مجھے پیر کی ضرورت بھی نہیں، میں تو نور دیکھ لیا۔ استغفر اللہ۔ مر سکتا ہے مگر پیر کا در نہیں چھوڑ سکتا۔ جتنے مقام پر پہنچے، جب بھی تجھے اعلیٰ نور ملے گا تو پیر کے واسطہ سے ہی ملے گا۔ اب تک ہمیں اگرچہ میرا حال اپنے رب سے مشغول ہے، لیکن پھر بھی خاص اوقات میں جب نور ملتا ہے تو پیر کے واسطے سے ملتا ہے۔ ایک دفعہ حرم شریف میں ملتزم سے چمٹا ہوا اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا تھا، ایک خاص چیز مانگ رہا تھا، مانگتا مانگتا چیز مل نہیں رہی تھی۔ آخر میں پھر دل میں حال آیا کہ تو اب تک اپنے پیر کو ذریعہ نہیں بناتا، پھر رسول اللہ کو واسطہ نہیں بناتا، جب تک وہ سفارش نہیں کریں گے تو یہ انعام نہیں ملے گا۔ تو پہلے ان کی طرف مائل ہو جا۔ ملتزم سے چمٹتے ہوئے میں اپنے پیر کی طرف مائل ہوا، پھر پیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہوا، ان کے روح سے استفاضہ کرتا رہا، ان سے نظر کرم توجہ کا طالب رہا۔ جب وہ راضی ہوئے اور انہوں نے اللہ کے دربار میں دعا کی، اس کے بعد پھر انعام شروع ہو گیا۔ تو معلوم ہوا اعلیٰ مقام پر بھی اعلیٰ دولت پیر کے واسطہ سے ملتی ہے۔ اگر پیر سے غافل رہا تو نعمت اعلیٰ ہرگز نہیں ملے گی۔ باقی دھوکے کا سونا اٹھا کر خوشی کرے، بازار سے وہ ایسے آج چوڑیاں آئی ہیں جو دیکھنے میں سونے سے بھی زیادہ ہیں، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سونا کیا ہے، اس کو کسی نے چوڑیاں پہنائی، کہتا ہے کہ یہ سونے کی چوڑیاں ہیں، سب کو کہتا ہے کہ میرے پاس سونا ہے۔ تیرے پاس سونا نہیں، تیرے پاس جھوٹا بہانہ ہے۔ اللہ، جس طرح دنیا میں دھوکہ ہوتا ہے اسی طرح روحانی مقام میں بھی دھوکہ ہوتا ہے، تو اس لیے پیر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ نفی اس بات کریں گے، احوال دیتے رہیں گے، احوال تو ہر وقت دینا ہی ہے، احوال دیتے رہیں گے۔ چند احباب ہیں، میں ان کو کہہ بھی رہا ہوں کہ آپ محنت کریں، اپنے احوال مجھے دیں، پھر میں استخارہ کروں گا، اللہ سے مجھے اجازت ملے گی تو میں آپ کو بھی اجازت دوں گا، آپ لوگوں کو بیعت کریں، لوگوں کو سیدھی راہ دکھائیں، میرا نائب بنیں، روحانی کام بھی کریں۔ جس طرح ظاہری شریعت کا کام کر رہے ہیں تو روحانیت کا کام بھی کریں۔ جس کو روحانیت ملی تو وہ شیر بن جائے گا، وہ تو مرد مجاہد بنے گا۔ آپ محنت کریں، احوال بتائیں، محنت نہیں کریں گے مجھے ملامت نہ کریں کہ سائیں کچھ نہیں دیتا۔ آپ کام کرو، احوال دو، تسلی ہو جائے تو پھر میں بھی کام کروں گا، میں بھی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ نفیس بات کے بعد پھر 9واں سبق ہے تحلیل لسانی۔ تحلیل لسانی کیا معنی ہے؟ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، خیال سے نہیں، زبان خیال سے اکٹھے، زبان خیال دونوں اکٹھے، سانس روکنے کی ضرورت نہیں۔
تحلیل لسانی میں سانس روکنے کی ضرورت نہیں، سانس نہ روکو، ویسے لا الہ الا اللہ زبان کے ساتھ دل کا خیال بھی رکھو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، زبان سے یہ کلمہ پڑھتے رہو۔ یہ دل کو صاف کرنے کا بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ زبانی لا الہ الا اللہ پڑھنا نقش بندیہ کا نواں سبق ہے، یہ تو ہمارا سبق ہے، یہ تو ہمارا کام ہے، یہ یہاں بھی لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ روزانہ 1 گھنٹہ پڑھو، تحلیل لسانی روزانہ 1 گھنٹہ مقرر کرو تاکہ غیر کا خیال نکل جائے، اللہ کا خیال دل میں جم جائے۔ 10واں سبق ہے مراقبہ احدیت۔ یہ سارا ہو گیا، اس کے بعد اب ذکر اسم ذات جو تھا نا، پہلے آپ اللہ اللہ کا خیال کرتے تھے، اب وہ اللہ اللہ والا خیال نہ کریں، ابھی آپ بیٹھ کر یہ خیال کریں کہ بیچ سے سارے پردے ہٹ گئے، جو ایک اللہ ہے جس کا جلوہ عرش عظیم پر ہے، میں عرش کے نیچے پہنچ گیا، اللہ کا جلوہ اوپر ہے، میں اللہ کو خود دیکھ رہا ہوں، ایک اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اب اللہ اللہ کا خیال نہ کر، جو دل کہتا ہے اللہ، لطیفہ کہتا ہے اللہ، یہ اللہ اللہ کو چھوڑ، جو ذات اللہ ہے اس کا دیدار شروع کر، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ پہلے ہم نے کہا ذکر اسم ذات وہ اور تھا، اب ہم ذکر اسم ذات نہیں کہتے، اب ہم کہیں گے مراقبہ۔ پہلا مراقبہ مراقبہ احدیت ہے۔ عہد منا ایک، مطلب یہ ہے کہ ایک خدا کو دل میں سامنے تصور کر کے اس کا دیدار کرنا، اس کے نور سے اپنے دل کو بھرنا۔ لطیف ہے قلب میں یہ احدیت ہوتا ہے، مطلب تصور کر کے ایک اللہ میرے سامنے ہے، اسی ایک کو میں دیکھ رہا ہوں، بیچ میں جو نام تھا وہ نام نکل گیا، اب مذکور سامنے آیا۔ ذکر مقصود نیست، مذکور مقصود است، مطلوب ما ذکر نیست۔ پہلے تو ہم ذکر کر رہے تھے، اب مطلوب ذکر نہیں، مطلوب مذکور ہے، جس کو ذکر کرتے ہیں وہی مطلوب ہے، یعنی اللہ کی ذات سامنے آ جائے گی۔ اب پردے ہٹ گئے، اب تو مشاہدہ میں آیا، اب دیدار حق تعالیٰ کرے گا، اب اسی ایک کے مراقبہ میں غرق ہو جا۔ یہ ہے مراقبہ احدیت۔ یہ سبق 10واں ہے، اس کے بعد 11واں پھر وہی لطائف۔ دل میں مراقبہ کر کہ میرا لطیفہ جو دل والا ہے یہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ پہلے آپ کہہ رہے تھے یہ اللہ اللہ کر، اب اللہ اللہ نہ کر، اب یوں کر کے اس کی آنکھیں کھل گئیں، پردے ہٹ گئے، اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر اللہ کے دیدار میں غرق ہو جا لطیف قلب سے۔ پھر اس کے بعد لطیف روح کی آنکھیں کھول کر اللہ کا دیدار، پھر سر لطیفہ سر سے اللہ کا دیدار کر، پھر خفی سے دیدار کر، پھر اخفا سے دیدار کر۔ 5 لطیفے، 10 وہ تھے تو 5 یہ اب ہو گئے 15۔ 15واں سبق ہو گیا۔ ان 5 لطائف سے آپ مراقبہ حق تعالیٰ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ روزانہ کوئی ٹائم نکال، 1 گھنٹہ ہونا چاہیے، نہیں تو آدھا گھنٹہ ہونا چاہیے، اکیلا ہو جا، روزانہ آدھا گھنٹہ۔ یہ آپ کے اندر کے پردے ہٹ جائیں گے، اور نفس والا پردہ نہیں۔ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں روزانہ، تو اس سے جو بری بری صفتیں آپ سے خود بخود نکلتی جائیں گی، برے خیالات، گناہوں کے خیالات، شہوت کے غلط خیالات، غصے کے خیالات، یہ ذکر میں اتنی تاثیر ہے کہ جو آپ کی بری صفتیں ہیں ان کو یہ ذکر دبائے گا، ہٹائے گا۔ آپ جب اس مرحلہ پر پہنچیں گے تو کئی گناہوں سے چھٹکارا پائیں گے، بری صفتوں سے چھٹکارا پائیں گے۔ اب تو صرف ایک ذات کے آپ دیدار میں لگے ہوئے ہیں، وہاں سے نور شروع ہوگا۔ یاد رہے مراقبہ احدیت، جب بھی مراقبہ شروع ہوا تو نور شروع ہوگا۔ جب مراقبہ شروع ہوگا تو یہاں سے نور شروع ہوگا، پردے ہٹیں گے، نور شروع ہوگا۔ پھر مراقبہ بڑھتا جائے گا، جتنے پردے ہٹ جائیں گے نور اتنا زیادہ ہوتا جائے گا۔ جتنے پردے ہٹیں گے یکسوئیت زیادہ ہوگی، جمعیت زیادہ ہوگی، اللہ کا مشاہدہ زیادہ ہوگا، اتنا نور زیادہ آئے گا۔ 16واں سبق یہ ہے مراقبہ معیت۔ 5 لطیفے ہو گئے، اس کے بعد 16واں سبق ہے ہمارا مراقبہ معیت۔ میم عین یہ تے، معی منا کٹھے اکٹھے۔
واللہ معکم اینما کنتم، قرآن ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ قرآن نے فرمایا واللہ معکم اینما کنتم۔ مراقبہ کر کہ یہ آخری معیت والا عموماً دل سے ہوتا ہے، سارے لطائف پھینک کر اکٹھے تو سارے کے سارا اللہ کو دیکھنے والا ہو جا، یا صرف دل سے یہ تصور کر اللہ میرے ساتھ ہے، بس جہاں بھی یہ چلے وہ اللہ کو اپنے ساتھ سمجھے، بس عاجزی میں رہے، ادب میں رہے، اللہ کے دیدار میں رہے، کھڑے بیٹھے چلتے پھرتے نماز میں رکوع میں سجدہ میں کاروبار کرتے ہر وقت اللہ کے ساتھ رہے۔ اس کی کیفیت ایسی بنے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میں اللہ کے ساتھ، اللہ میرے ساتھ، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں بے مثل طریقے سے۔ جب اس مرحلہ پر پہنچ گیا اس کو ہم ولی اللہ کہیں گے، اور اس کو مشائخ نقشبندی خلافت دیتے ہیں۔ اس ولایت کا نام ولایت صغریٰ ہے، اس کے بعد دوسری ولایت کبریٰ ہے، اس کے بعد تیسری ولایت ولایت علیٰ ہے۔ ان کی ضرورت نہیں، جس کو اللہ چاہے گا ولایت کا اعلیٰ مقام دیتا رہے گا۔ اس 16ویں سبق میں ولایت کی اجازت ہوتی ہے اگر محنت صحیح کرے گا، قانون سے کام کرے گا، جس طرح میں سمجھا رہا ہوں وقت لگتا ہے، قانون سے کام کرے گا، قانون سے کام کرے گا تو اس کی حالت ایسی ہوگی اللہ اس کے ساتھ ہے اور وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ جب ہر وقت اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ والا بن گیا، اللہ والا بن گیا، اس کو ہم اصطلاح میں ولی اللہ کہتے ہیں۔ پھر مشائخ کرام پر لازم ہوگا اس فقیر کو، اس مرید کو اجازت دے تاکہ وہ دوسروں کو بھی اللہ سے ملائے۔ جب یہ خود اللہ سے ملا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ ہے، پھر دوسروں پر محنت کرے، ان کو بھی اللہ والا بنائے۔ یہ اصل نقش بندی طریقے کا سمجھانا سبق، اس میں اس طریقہ سے ذکر کیا جاتا ہے، مراقبہ کیا جاتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، ولایت کا مقام حاصل کیا جاتا ہے۔ وہاں علم میں آدمی محنت کرتا ہے تو کئی لوگ علم کے ساتھ ساتھ یہ روحانی بھی محنت کرتے ہیں، دونوں کام چلاتے ہیں، ادھر سے فارغ ہوا ظاہری علم سے تو باطنی علم سے بھی فارغ ہو جائے گا۔ میں بچپن سے علم پڑھتا تھا، اسی وقت مراقبہ کرتا تھا، بچپن ہی سے مراقبہ کرتا تھا، علم سے اب تک فارغ نہیں ہوا تھا، میرے پردے بھی ہٹ گئے، مجھے مشاہدہ ملا، پھر نور آتے رہے، بس مراقبہ میں بیٹھ گیا تو جلوہ شروع، نور شروع، کہ پردہ ہٹ گیا، مذکور سامنے آیا، مذکور کا دیدار شروع ہوا جب میری عمر 16 سال تھی۔ 16 سال کی عمر میں، 14 سال کی عمر میں ذکر شروع کیا، دن رات مراقبہ کرتا تھا، 16 سال کی عمر میں پردے ہٹ گئے، نور نظر آیا، اس کے بعد پھر مزید ترقی ہوتی رہی جو کہ اب تک جاری ہے۔ میں نے آپ کو ابھی ایک ہی مجلس میں پورا طریقہ نقش بندی خاندان میں سلوک طے کر لینا طریقہ سمجھایا۔ کوئی یوں نہیں کہے کہ استاد کوئی نہیں تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، باقی نفس کے غلام کو ہم کیا کریں۔ کئی لوگ نفس کے غلام بھاگ جاتے ہیں۔ اب بھی ایک آدمی یہاں سے بھاگ گیا، کہنے لگا سی آپ کا میں مرید ہوں اور مجھے پیسے تو نہیں ملے۔ اب پیسے، اتنا بڑا نقصان ہوا، میں نے موبائل کا جو بٹن لگایا وہ کہتا تھا کہ اس کمپنی میں آؤ تمہیں ڈالر ملیں گے، ڈالر ملیں گے، میں ڈالر لگاتا رہا، پھر کمایا، کچھ کمایا، پھر اس نے کہا کہ پیسے زیادہ ڈالو، 2 لاکھ ڈالو تو پھر آپ کو 10 لاکھ ملیں گے۔ میں نے 2 لاکھ دیا، سارا ڈوب گیا۔ اب پیر کا تو کیا فائدہ جب پیسے ہی گم ہو گئے۔ یہ حال ہے لوگوں کا، یہ حال ہے لوگوں کا۔ پیر کو جانچنے کے لیے کہتا ہے کہ موبائل سے پیسے ملے تو پیر کامل ہے، باقی موبائل سے اگر پیسے گم ہو گئے تو پیر ناقص ہے، اس کو چھوڑو، جاؤ لاکھ پیر لو، کچھ بھی نہیں ملے گا تمہیں۔ جاؤ لاکھ پیر ملو جو آپ کو پیسے دینے والا ہو۔ پیر تجھے خدا دینے والا ہوتا ہے۔ خدا جب تجھے مل گیا تو تجھے سکون مل گیا، پیسوں سے سینہ بھر گیا، پیسہ جیب میں 1 روپیہ نہیں، پھر بھی بادشاہ سینہ تان کر کے بیٹھے گا۔ خدا جو دل میں ہے، اللہ کا جو دیدار ہے اس کو، تجھے پیسے کا شوق ہے یار، بھرے گا کبھی نہیں، یہ ابھی 10 لاکھ ملے گا، پھر 20 لاکھ ملے گا، تو وزیر اعظم بن جا، عمران خان بن جا، نواز شریف بن جا، بے نظری بن جا، کبھی سیر نہیں ہوگا۔ سیر تب ہوگا جب اللہ والا بن جا۔ میں نے اس کو کہا جی آپ کی مرضی ہے، اگر ہم پسند آپ کو نہیں ہے، جاؤ پیر تلاش کرو، میں اس کو کیا کروں اس کو جاؤ، کوئی اور پیر پیسے دینے والا ہے تو جاؤ، ہمارے پاس اللہ دینا ہے، قرآن دینا ہے، نبی کی حدیث دینا ہے، اچھی صفتیں دینا ہے، تعلیم دینا ہے، باقی موبائل کی کمپنی کے ڈالر دینا ہمارا کام نہیں ہے۔ وہ تیرا نصیب ہے، ملے بھی الحمدللہ، نہ ملے بھی الحمدللہ، ڈالر تجھے نہیں ملے، غلطی بھی اپنی، اور پھر ناقص پیر ہو گیا، پیر کو چھوڑو، کوئی اور پیر لے لو، شاید اور پیر سے ڈالر آپ کو ملیں گے۔
اللہ سبحان اللہ. ایک دوسری بات سنیے، طریقہ تو یہی ہے جو ابھی آپ کو بتایا، اور ہم نے یہی طریقہ اختیار کیا، زندگی اسی طرح گزاری. یہ تو ابھی آپ کو تھوڑا سمجھایا نا، ایک ایک مرحلہ پر کیا دیکھا، کیا حال ہوا، کیا نشانیاں ہیں، پھر یہ پورا سبق ہے. زندگی گزاری، آپ اپنا احوال دیں گے، ہم جانیں گے، آپ اطاعت کرتے رہیں، کام کرتے رہیں، بس آپ پوچھو نہیں. ایک آدمی آیا مدرسے میں، 2 دن پڑھا، مجھے کہا سی کتنے سال میں عالم بنوں گا؟ 2 دن پڑھا، 2 دن پڑھا، مجھے کہا سی کتنے سال میں عالم بنوں گا؟ میں نے کہا وہ تو نصیب کی بات ہے، محنت کرو، کوشش کرو تو پھر 7 سال میں عالم بن جاؤ. 7 سال میں، 7 سال میں صحیح 1 سال میں کوئی عالم نہیں بنے گا. میں نے کہا 1 سال والا عالم ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہم 1 سال میں عالم نہیں کر سکتے. کہتا تھا مجھے کسی نے کہا آدمی 2 سال میں عالم ہوتا ہے، اگر 2 سال میں عالم ہو جاؤں گا ٹھیک ہے، ورنہ میں تو پڑھ نہیں سکا. میں نے کہا اللہ کا بندہ پڑھتے رہو، جو نصیب ہے، جتنی توفیق اتنا پڑھو، فائدہ ہے. کہا نہیں تھی اگر 2 سال میں عالم بنو تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ حافظ. پھر اللہ حافظ، اللہ حافظ، فی امان اللہ. اب اسی 2 سال میں عالم ہونا خدا کا فضل ہو تو پھر اور بات ہے. کہ ہمارے قانون میں تو ایسا نہیں ہے، 7 سال تو لگتے ہیں پڑھنے میں. اللہ، یہ قلبی کام میں اللہ کا فضل ہو تو پھر ایک دن میں ولی اللہ بنائے، وہ تو مالک ہے، اس کے پاس تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن قانون تو یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، 2 سال لگے، 3 سال لگے، 10 سال لگے. اگر آپ چھوٹے بچے ہیں تو پھر وقت تھوڑا زیادہ لگے گا، تھوڑا عمر آپ کی زیادہ ہے. پیر سے پکا عاشق ہے، پیر کا سچا ہے، بس نظر پیر میں ایسی جم گئی، پوری دنیا اس کو نظر نہیں آتی، جس سے پیر نظر آتا ہے. پھر دیر نہیں، اور اللہ دیکھتے ہیں میرے پیارے سے اس نے پیار کیا، فرمایا ہٹاؤ پردے، ہٹیا پردے، اس کو نور دکھاؤ. روحانی کمال کا سارا مدار پیر سے سچی نسبت ہے. جب تک پیر کی محبت میں فانی نہیں، گم نہیں، یاری پکی نہیں، تو خدا تعالیٰ دروازے نہیں کھولتا. اس کا نظام ایسے ہے، طریقہ ایسے ہے، قانون ایسے بنایا. میں یہ عرض کر رہا تھا قانون تو یہ ہے، لیکن کبھی کبھار اس کے آدھے پر جو پہنچا ہے، یا آدھے سے بھی آدھے پر 25 پیسہ، 100 پیسے اگر کسی نے 25 پیسہ کمال حاصل کیا، اس کو بھی بزرگ اجازت دیتے ہیں، فرماتے ہیں آپ ہیں تو ناقص، لیکن کام کرو، کام کرتے ہوئے آپ بھی بڑھتے جائیں گے، لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا جائے گا. مجبوری ہے، لوگوں کو ضرورت ہے، ذکر کی ضرورت ہے، تعلیم شریعت کی ضرورت ہے، صفات حسنہ کی تربیت کی ضرورت ہے. آپ اگرچہ اس مقام پر فائز نہیں ہیں، آپ رہند ہیں، جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو کام بھی کرتے جاؤ. یہ ہمارے ایک طریقے سے نائب بھی بنو، تبلیغ بھی کرتے جاؤ، لوگوں کو دعوت بھی دیتے جاؤ، بیعت بھی کرتے جاؤ، ذکر بھی سمجھاتے جاؤ، یہ تعلیم لطائے والا بھی دیتے جاؤ. آپ بھی بڑھتے جاؤ گے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا جائے گا. امید ہے ایک دن یہ 16واں سبق ہے، اس پر پہنچ جائے گا. اور وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا تُوَلُّوا، یا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. مراقبہ معیت میں فائز ہو کر ولی اللہ بن جائے گا. پڑھا بھی رہا ہے. دیکھیے مدارس میں کبھی کبھی آدھا عالم کو بھی استاد بناتے ہیں، بلکہ ہمارے زمانے میں استاد جو بالکل شاگرد ہے، پڑھ رہا ہے، استاد کے ساتھ پڑھتا ہے، کہتے ہیں ان بچوں کا آپ سنو، اس کو آپ سبق دو. جو اپنا شاگرد ہے اس کو بھی استاد بناتا ہے. اب ایک استاد سارے کو سنبھال نہیں سکتا، پھر کہتا ہے مجبوری ہے، مجبوری ہے، آپ ہی ان کو پڑھاؤ. وہ شاگرد بھی استاد بنتا ہے. تو اسی راہ میں بھی جو ہمارے مشائخ تھے، شاگرد کو بھی خلیفہ بنا کر کام لیتے تھے. تو ابھی آپ کو ایک اشکال تھا کہ جی ہم تو اس مقام پر فائز نہیں، ہمیں کیوں اجازت ملی ہے؟ بابا اس طرح اجازت ملی ہے کہ آپ شاگرد ہیں، آپ محنت کرو، آپ کو بھی فائدہ ہو، دوسروں کو بھی فائدہ ہو. اپنے آپ کو شاگرد ہی سمجھنا، کامل نہ سمجھنا. کامل نہ، آپ شاگرد ہیں، شاگردی سے کوشش کرو، شاید اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو عالم بنائے. طریقہ نقشبندیہ کے اصول 3 ہیں. ذکر، نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سنت کی پیروی. ہر مرحلے میں کوشش کریں آپ کا ہر کام نبی کی شریعت کے مطابق، عبادت ہو، معاشرت ہو، معاملت ہو، سیاست ہو، لین دین ہو، خرید فروخت ہو، پیار ہو، مار ہو، محبت ہو، معرفت ہو، ہر شعبہ میں آپ حضور کی سنت کی پیروی کریں گے. اگر نبی کا طریقہ آپ نہیں اپناتے تو پھر کیسے وَهُوَ مَعَكُمْ ہو جائیں گے، کیسے اللہ والے بنیں گے؟
نمبر 3 اپنے پیر سے سچی محبت کریں گے۔ صحابہ کی نبی سے محبت تھی، محبت یہ صحابہ والا طریقہ ہے۔ ان کا سب سے بڑا کم نبی سے محبت، پھر نبی کی اطاعت۔ نبی کی اطاعت اتباع شریعت ہے، محبت یہ محبت شیخ ہے۔ صحابہ اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے، نبی سے محبت بھی کرتے تھے، نبی کی شریعت کی پیروی کرتے تھے۔ یہی 3 اصول مشائخ نقش بندی نے اپنائے ہیں۔ اگر آپ ان 3 چیزوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ دین میں بھی خوش رہیں گے، دنیا میں بھی خوش رہیں گے۔ میرا دل چاہتا ہے اپنے ایک ایک یار کو گلے لگاؤں، ایک ایک دوست کو چوموں، پھر ایک ایک کا نام لوں، ایک ایک علاقہ کے دوستوں کو کھڑا کر کے ان کو اللہ علیہ دیدار کروں، میرا جی ٹھنڈا ہو جائے۔ دور سے آپ خدا واسطے آئے ہیں، دیکھو کیسی اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں۔ شاد رہو، آباد رہو، خوش رہو، خرم رہو، دین دنیا کی نعمتیں پھل کھاتے رہو۔ یہ میری کتاب ہے، اس کا نام ہے ہدایت الفقراء۔ جو ابھی آپ کو باتیں میں نے سنائی یہ سب اس میں موجود ہیں۔ کل کوئی یوں نہیں کہے گا سائیں آپ نے ہمیں تو کوئی کتابچہ بھی نہیں دیا، کوئی لکھ کر سمجھاتا، ہم کمزور ہیں، وہ کتاب دیکھ کر پھر ہم یاد بھی کرتے، محنت بھی کرتے۔ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، کتنی چھوٹی کتاب ہے، اس میں تینوں اس اصول موجود ہیں۔ ذکر کا بیان بھی اس میں ہے، نبی کی شریعت کے بارے میں کچھ اجمالی باتیں بھی اس میں موجود ہیں، طریقہ پیر سے محبت، پیر کا ادب، پیر سے فیض لینے کا طریقہ۔ یہ تینوں اصول ترتیب سے کافی قدر تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ آسان انداز میں کتاب لکھی گئی ہے، محققانہ انداز میں کتاب لکھی گئی ہے۔ اگرچہ دوسرے لوگوں کے کتابوں کو دیکھا لیکن جس طرح آسان سمجھانا تھا اسی طریقے سے میں نے لکھ کر لوگوں کو سمجھایا ہے، سادہ آسان طریقہ۔ تو آپ طریقت نقش بندیہ میں معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کتاب سے استفادہ کریں گے، انشاءاللہ کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ یا اللہ دوست دور سے آئے ان کے سینہ کو اپنے ذکر سے بھرپور فرما، ان کے سینے کو اللہ اللہ کرنے سے معمور فرما۔ یا اللہ ان کو نبی کی شریعت سنت سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم گناہ گار ہیں، خطا دار ہیں، تو معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرما، اپنی دربار سے مغفرت مانگنے، بخش، سر جھکانے، عاجزی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے دوستوں سے محبت نصیب فرما، بالخصوص اپنے پیر سے سچی محبت عطا فرما۔ پیر کی محبت میں فانی اور مستغرق رہیں، پیر کے واسطہ سے اپنے نور سے بھرپور فرما۔ سارے فقراء کی جائز مرادیں پوری فرما، جن جن دوستوں کی جو جو پریشانی یا اللہ پریشانی دور فرما، ان کو بہت خوشیاں نصیب فرما، گھر جا کر جنت کی خوشبو سنتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔